بس میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مفتی صاحب کی نگاہ بڑی اعلیٰ نگاہ تھی. وہ اپنے بچوں کو بھاپ لیتے تھے، وہ انسانوں سے مل کے سمجھ لیتے تھے کہ یہ انسان اعلیٰ ظرفی والا ہے، اس سے بڑا کام لے لیتے تھے. میرے بھائیوں، میں صرف یہ کہہ کے ہٹنا چاہتا ہوں کہ آج ہم نے حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ کو آج پہچانا ہے. آج ان کی رودات ہم بیان کر رہے ہیں، آج ہم ان پر اپنے تاثرات کا اظہار کر رہے ہیں. لیکن میری دلی تمنا ہے، میری دلی خواہش ہے کہ غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں، غلطیوں کو آپس میں بیٹھ کے حل کر لو خدا را، اور اس کے بعد عوام تک نہ لاؤ. اگر یہ علماء کی کوئی بات عوام تک آتی ہے، وہ ایک مفتی سے نہیں کٹتا ہے، وہ دین سے کٹ جاتا ہے، وہ اسلام سے کٹ جاتا ہے، وہ قرآن کی حقانیت سے کٹ جاتا ہے. میں پورے ہندوستان میں آتا جاتا ہوں، مجھے 1 کروڑ پتی انسان ملا، اس کے وہاں لوگ چندہ لینے جاتے ہیں. ایک صاحب نے خالی ایک واقعہ بیان کیا، فلاں مولانا ایسے ہے، بس انہوں نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا. وہ مجھ سے کہنے لگے جب یہ علماء ایسے ہیں تو پھر ان کی بات ماننے سے کیا فائدہ. اس لیے میں اپنوں سے کہوں گا، اپنے گھر میں ہوں، اپنے گھر میں ہوں، خدا را مل جل کر اس امت کو بچا لو، خدا را اس امت کو بچا لو. بڑی بیٹیاں آج غیروں کے پاس چلی گئی ہیں، ہمارے نوجوان آج شراب نشے کی طرف جا رہے ہیں. آج لوگ مدرسے کی طرف نظر ڈالنے والے نہیں. ذرا غور کرو، حضرت مولانا اسلام الحق صاحب دامت برکاتہم نے اشتہار کے ذریعے شہر میں اعلان کرایا ہوگا. بتاؤ، وہ وقت کے زندہ ولی حضرت مولانا مفتی شکیل احمد رحمت اللہ علیہ کے نام پر تعزیتی پروگرام میں یہ امت مسلمہ نہ آ سکی. کیوں؟ جب ان کے دل میں علماء کی محبت نہیں ہے، جب ان کے دل میں مفتیوں کی محبت نہیں ہے، تو یہ کیسے مسجدوں کو آباد کریں گے؟ یہ کیسے مدرسوں کو آباد کریں گے؟ آج یہ مدرسے اگر ہمارے ہاتھ سے نکل گئے اور اگر اہل ثروت کے پاس سے نکل گئے تو یہ اہل ثروت کی کمائی کہاں جا رہی ہے؟ خالی گاڑیاں پکڑنے میں جا رہی ہے. یہ اہل ثروت کی کمائی کہاں جا رہی ہے؟ 1 کروڑ کی شادیوں میں جا رہی ہے. یہ اہل ثروت کی کمائی کہاں جا رہی ہے؟ میرے بھائیوں، اس پر توجہ دینا ہوگا. اس لیے آئیے ہم سب فیصلہ لے لیں، ہم سب عہد کر لیں، ہم ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کریں گے اور ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرتے ہوئے امت مسلمہ کو جہنم کے راستے سے بچانے والے بنیں گے. آج مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ آج ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں، اے میرے اللہ، انہوں نے صدقہ جاریہ کا وہ کام کیا ہے جہاں ہزاروں شاگرد پیدا کیے ہیں، اس میں سے ایک یہ آفتاب بھی تھا. بس میں آج کے اس پروگرام کے مہمان خصوصی، مربی، مرشدی، مصلح الامت حضرت مولانا و مفتی خورشید انور صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ کی موجودگی میں نہیں بولنا چاہیے، لیکن صرف میں نے یہ بات اس لیے کہی ہے کہ آج ہم کو اپنی فکروں کو بدلنا ہوگا اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے آپ کو بڑھاتے ہوئے امت کو مدارس سے جوڑنا ہوگا، امت کو مدارس سے جوڑنا ہوگا. حضرت مفتی صاحب بنگلور کی سرزمین میں گئے تھے، تقریباً 40 ڈاکٹر تھے، اس میں تقریر عید کے بعد ہوئی تھی. حضرت مولانا بھی تشریف لے جاتے ہیں، تو اس میں اچانک ایسے ہی زبان سے نکلا تھا کہ دیکھو بھائی، جب کلینک پہ بیٹھا کرو تو باوضو بیٹھو اور 7 بار سورہ اخلاص پڑھ لو. تو بعد میں ایک ڈاکٹر صاحب آ کے کہتے ہیں یہ سورہ اخلاص کیا ہے، لکھ کے دے دو. تو میں نے کہا قل هو اللہ احد کی سورہ. تو فرمانے لگے اس کو انگلش میں لکھ کے دے دو. یہ ہے ہمارا وہ عصری طبقہ جن پر ہم کو ناز ہے، ان کو قرآن کا
بھی علم نہیں ہے، صورتیں بھی نہیں یاد ہیں، اس لیے آج ضرورت ہے ہم علماء ایک ہو جائیں اور ایک ہو کر ہم پوری امت مسلمہ کی بہترین رہنمائی کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی خوش ہو جائے گا اور آخرت میں تو اللہ کے ہاں عظیم الشان پروانے مل جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔